پھر آپ اپنے ایک خادمہ کو آواز دیتے ہیں اور وہ خادمہ بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس میں سے 4 درہم، 3 درہم، 5 درہم، 7 درہم وغیرہ نکال کر فلاں شخص میں تقسیم کر دو۔ أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم پھر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے ہمارے لائے ہوئے ویڈیو اور واقعے کو سن کر ضرور مسرت حاصل ہوگی اور آپ اس پر صحیح طور پر عمل بھی کریں گے۔ پیارے ناظرین، آج کا واقعہ بہت ہی اہم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ واقعے کو سماعت کریں اور دیکھیں اور اس سے لطف اندوز بھی ہوں اور عمل بھی کریں۔ اور جو احباب نئے تشریف لے کر ہمارے اس چینل پر تشریف لا رہے ہیں، ان سے ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو اور پہلے سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ عز و جل جو سلسلہ بند تھا، میں نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا، تو جو رزق حلال کے تعلق سے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو پہلے بھی اس بات پر ہم نے آپ کو متنبہ کر دیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل اب یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ پیارے ناظرین، آئیے ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں اور آپ سے التماس کرتے ہیں اس سے قبل کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لا رہے ہیں تو ضرور لائک، شیئر اور کمنٹس وغیرہ کر ضرور آپ ہماری ہمت افزائی فرمائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جو بعد الانبیاء بالتحقیق، جو تمام انبیاء کے بعد تحقیق کے ساتھ جو ثابت ہے کہ آپ سب سے افضل بشر ہیں، آپ سب سے بہترین انسان ہیں، تو آپ سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زمانے عمر ہے، دور عمر چل رہا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اور اسی زمانے میں آپ اپنے زمانے میں ایک خادم کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے خادم، اس میں 400 درہم ہیں اور اس تھیلی کو لو اور لے جا کر معاذ بن جبل کو دے دو، اور ان سے کہنا کہ امیر المومنین نے تمہیں یہ دیا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے عرض کیا ہے کہ اس تھیلی میں جو چیز موجود ہے اس کے ذریعے سے تو تم اپنی ضروریتیں پوری کر لو، اپنی حاجتوں کو پوری کر لو، اور انہوں نے آپ کو تحفہ دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مزید ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر ٹھہر کر تھوڑی دیر دیکھنا، وہاں پر تھوڑی دیر رک کر دیکھنا کہ معاذ بن جبل اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں، وہ ان کا عمل کیا ہے، وہ تم اس کا ضرور معائنہ کرنا، ضرور مشاہدہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے خادم حاضر معاذ بن جبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہوتا ہے، اور تھیلی کو سامنے رکھ کر عرض گزار ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے آپ کو دیا، وغیرہ ساری باتیں پیش کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس تھیلی کو لیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا مرتبہ بلند فرمائے، اور پھر آپ اپنے ایک خادمہ کو آواز دیتے ہیں اور وہ خادمہ بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس میں سے 4 درہم، 3 درہم، 5 درہم، 7 درہم وغیرہ نکال کر فلاں شخص میں تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب پوری تھیلی خالی ہو جاتی ہے تو وہ خادم بارگاہ امیر المومنین ہوتا ہے اور پورا واقعہ ہو بہو عرض گزار کر دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ دوبارہ آپ اسے 400 درہم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ پھر، اور جانے کے بعد اسی طرح کا معاملہ کرنا، انہیں دینا اور عرض کرنا، ایسی بات ہے۔ تو وہ خادم بارگاہ میں حاضر ہوا اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے فرامین کو سناتا ہے۔
پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر اپنی خادمہ کو آواز دیتے ہیں اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اسے فلاں فلاں شخص میں تقسیم کر دو، تو اندر سے آواز آتی ہے، آپ کی شریک حیات آپ کی زوجہ عرض گزار ہوتی ہیں کہ حضرت ہم بھی حاجت مند ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی کچھ عطا فرما دیں۔ تو تھیلی میں چند دراہم موجود تھے، آپ اسے عطا فرما دیتے ہیں انہیں بھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خادم بارگاہ امیر المومنین ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ حضرت انہوں نے یہ معاملہ پھر اسی طرح کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل لوگوں کے تعلق سے خیر سوچنے والے ہیں اور خیر کرنے والے ہیں، اور وہ تمام آپس میں مسلمان ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کا معاملہ کیا رہا۔ اس واقعے سے آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ پر غور کر سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں وہ دونوں بھائی ہیں، اور جب وہ کسی پریشانی میں ہو، جب وہ کسی تکلیف میں ہو، جب اس پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، تو ایسے عالم میں ایک مسلمان کا یہ عمل نہیں ہوتا ہے کہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جائے، بلکہ مسلمان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک جسم انسانی میں، انسان کے جسم میں اگر کہیں پر بھی تھوڑی سی درد ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، انسان اہو فغا کرنے لگتا ہے اور دواؤں پہ دوائیں لینا شروع کر دیتا ہے جب تک اسے راحت نہ مل جائے، جب تک اسے اطمینان قلب نہ مل جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح مسلمان کا معاملہ ہونا چاہیے، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشقوں کا معاملہ رہا ہے کہ خود تو حاجت مند ہیں، واقعی سے آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ ان کی شریک حیات خود حاجت مند ہے، گھر میں خود کے کھانے کے لیے کچھ ساز و سامان نہیں ہے، خود فاقوں پہ فاقے کر رہے ہیں، لیکن دولت آنے پر، پیسے آنے پر، ضرورت کی چیز آنے پر فوراً دوسرے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی حاجت روائی کر رہے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھا لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پیٹ بھر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے راحت تو مل جائے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دوسرے اصحاب ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دوسرے عاشق ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے سو رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا پیٹ خالی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حاجت روائی کے مستحق ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح تمام مسلمانوں کا معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں ایک جسم کے مانند ہوں، کہ اگر کسی بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، کسی بھی مومن کو تکلیف ہو، تو تمام مسلمان اس کی حاجت روائی کریں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، معذرت کے ساتھ یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس پر بالکل ہمارا عمل نہیں ہے کہ ہمارا دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے جو سوچ ہونا چاہیے وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ہمارے جو خاص بھائی ہیں، جو خاص رشتہ دار ہیں، جو خاص اہل و عیال والے ہیں، یہاں تک کہ والدین، بچے، ان کے ساتھ بھی صحیح برتاؤ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی صحیح سوچ و فکر کے معاملات نہیں ہیں۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، شروعات خود سے کریں، پہل خود سے کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ یہی ہے کہ آپ نے جب تبلیغ کی شروعات فرمائی تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نے سب سے پہلے تبلیغ کی شروعات اپنے گھر سے کی، آپ نے تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سب سے پہلے دائرہ اسلام میں تشریف لائیں۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اس واقعے کے روح سے اگر مسلمانوں اور مسلمان بھائیوں کی حاجت روائی کرنے کی ابتدا خود سے کر لیں گے تو یقیناً آپ کی دیکھی دیکھا، آپ کے اس عمل کو دیکھ کر انشاءاللہ عز و جل ضرور دیگر حضرات بھی عبرت حاصل کریں گے اور وہ بھی اس پر عمل کریں گے، کیونکہ بات اتنی اثر نہیں کرتی ہے، بات بتانے سے اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے جتنی
جتنا کہ عمل کر کے دکھایا جائے۔ اور یہی عمل ایسا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشقین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب، بزرگان دین کا، کہ وہ بولتے کم تھے، عمل زیادہ کر کے دکھاتے تھے، اور اسی وجہ سے وہاں جہاں بھی وہ تشریف لے کر جاتے تھے وہاں پر لوگ دائرہ اسلام میں آ جاتے تھے، لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے، لوگ ان کے چاہنے والے ہو جاتے تھے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم احکام شرعیہ پر صحیح طور پر عمل کریں اور مسلمانوں کی حاجت روائی ضرور کریں، کیونکہ آج ایسا معاملہ ہے کہ لوگ خصوصیت کے ساتھ مسلمان حضرات ہی، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا ہی سو جاتا ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاص دن آ جائے تو وہاں پر ان کے کھانے پینے کے لیے اور اچھے اور عمدہ لباس پہننے کے لیے بھی کپڑے نہیں میسر ہوتے ہیں۔ اس لیے خاص آپ صحیح طور پر سوچ و فکر رکھیں اور اپنے گھر سے 2-4 گھر قریب آپ رکھیں۔ جتنے بھی حضرات ہماری ویڈیو سن رہے ہیں، اگر وہ حضرات اپنے گھر سے 5 یا 10 گھر یا 20 گھر تک ہی اگر وہ حساب کتاب رکھیں کہ مجھے اتنے گھروں تک کی سوچ و فکر رکھنا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہ رہے کہ اس کے گھر میں فاقہ گزر رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خاص دن ہے اور اس کے گھر پہ کوئی خاص دن کے لیے بھی کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہ ہو، تو آپ اپنے گھر سے 10 گھر دائیں اور بائیں، اور پھر دوسرا شخص بھی ایسے کرے کہ اپنے گھر سے دائیں اور بائیں، تو انشاءاللہ عز و جل ایسے بھی سدھار آ سکتے معاشرے میں۔ اس چیز پر ضرور سدھار آپ کی نظر میں آئے گی۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، سدھار کی بہت ضرورت ہے، عمل کی بہت ضرورت ہے، اور باتوں کو سن لینا اور انسنی کر دینا یہ بہت ہی معیوب عمل ہے، بلکہ عمل کرنا اور عمل کرنے سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ دائمی ہوتے ہیں، اور پھر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی اس کا اجر دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ بات اچھی لگی ہو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو دوسرے تک بھی پہنچائیں تاکہ اسے بھی یہ بات معلوم ہو اور پھر وہ بھی اس پر عمل کر لے، تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو ساتھ حق دارین عطا فرمائے سب کو، اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔